انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں مضامین پیش کرتی ہے، جس میں غذائیت کے بارے میں مضامین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غذائیت کے جو مضامین ہیں ان میں وٹامنس کا تذکرہ ہم آپ کو کرنا چاہیں گے کہ وٹامنس کیا کیا ہیں اور کس طرح ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بارہا آپ نے وٹامنس کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا کہ وٹامن بہت ضروری چیز ہیں۔ تقریباً 11 قسم کے اقسام کے وٹامنس ہوتے ہیں۔ 11 قسم کے اقسام جو ہیں وہ یہ ہیں: A، B1، B2، B3، B4، B9، B6، B9، B12، C، D، E، K، P۔ یہ سب جو مختلف نام ہیں وٹامنس کے، ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وٹامنس حیاتین میں بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ان کی بہت کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ معمول کے نشو و نما اور افزائش کو برقرار رکھنے اور جو غذا ہم کھاتے ہیں ان سے جسم کو ضروری غذائیت بخش اجزاء کی فراہمی میں بھی ان سے مدد ملتی ہے۔ صحت بہتر رکھنے کے لیے وٹامنس مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ جن غذائیت بخش اجزاء کی کمی سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کمی کو وٹامنس پورا کرتے ہیں۔ جن اعضاء میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا جسم زخمی ہو جاتا ہے، اسے ٹھیک کرنے میں حیاتین یعنی کہ وٹامنس کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وٹامنس تمام جاندار اشیاء میں ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ان غذاؤں میں شامل ہوتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں 11 اقسام کی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں A، D، E اور K وٹامن چربی میں حل ہونے والے ہیں، جبکہ وٹامن C، B گروپ کے وٹامنس جن میں تھیامین، B1، رائبوفلیون، B2، نیاسین، B3، B6 اور B12 اور فولیٹ شامل ہیں، پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2 اور کارآمد B وٹامن پینٹوتھینک ایسڈ اور بائیوٹین کے نام سے موجود ہیں۔ وہ وٹامن جو چربی میں حل پذیر ہوتے ہیں اگر ضرورت سے زیادہ جسم میں پہنچ جائیں تو وہ وہاں محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی میں حل ہونے والے اضافی وٹامنس عموماً پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان وٹامنس کو غذاؤں کے ذریعے روزانہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ جسم میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ جسم میں محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم اگر ان کی زیادہ مقدار جسم میں پہنچ جائے، یا مثال کے طور پر جسم کو جس قدر وٹامن C کی ضرورت ہے اگر اس سے زیادہ اسے مل جائے تو یہ اضافی مقدار پیشاب سے نکل جاتی ہے۔ ان تمام وٹامنس کے حصول کے لیے جن کی ہمیں ضرورت ہے لازماً ہمیں متوازن یعنی کہ بیلنس ڈائٹ کھائیں۔ مختلف اقسام کی غذاؤں کے استعمال سے ہی تمام وٹامنس ہمیں مل سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ایک غذا میں وہ تمام ضروری وٹامنس نہیں ہوتے۔ یہ ایک بے انتہا اہمیت کی حامل بات ہے کہ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی غذا سے ہی اہم ترین اجزاء حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامنس کے حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ہمارے جسم کو وٹامن K کی جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ وہ خود تیار کرتا ہے، اور یہ وٹامنس ہماری آنتوں میں موجود صحت کے لیے مفید جراثیم بناتے ہیں۔ اور وٹامن D اگرچہ کچھ غذاؤں سے بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کی بڑی مقدار ہمیں اس وقت ملتی ہے جب روشنی کی کرنیں ہماری کھال پر پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جسم کو سورج کی روشنی میں رکھیں، اپنی جلد کو خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم کے کچھ حصوں کو روشنی میں کھولیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جسم کے اندر وٹامن D کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اس طرح بچوں کے اندر بھی اگر وٹامن D کی کمی ہو جائے تو ان میں ہڈیاں مڑنے لگتی ہیں، جیسے آج کل
کہ گھروں میں بچے اندر کمروں میں بیٹھے ہوئے مسلسل جو ہے نا ٹی وی اور وہ ویڈیو گیمز دیکھتے رہتے ہیں، تو باہر نکل کر کھیلنے کا رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے ایکسپوز نہیں ہوتے سن لائٹ کو، تو ان میں بھی کمی دیکھی جاتی ہے اور بعض دفعہ ان کی ہڈیاں بھی ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم ان جو عادتوں کو چینج کر کے ہم اپنے جسمانی کمی کو، وٹامنس کی جسمانی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔